دم کرنے سے پانی میں شفا کیسے آتی ہے؟ ایک سائنسی تحقیق۔ پانی کا اپنا نہ کوئی رنگ ہے نہ بو ہے، نہ ہی کوئی ٹھوس ماہیت ہے، بلکہ پانی ہر چیز کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جس چیز میں ڈالو وہی ماہیت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مرسو اوموٹو پانی پر مختلف تجربے کیے، جس کا احوال ان کی کتاب دا ہڈن میسج ان واٹر میں بیان کیا گیا، جس کا اردو ترجمہ محمد علی سید نے اپنی کتاب پانی کے عجائبات میں بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیا، جسے پڑھ کر ہمیں شکر اور ناشکری کے الفاظ کے حیران کن اثرات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس جاپانی سائنسدان نے پانی کو اپنی لیبارٹری میں برف کے ذرات یعنی کرسٹلز کی شکل میں جمانے کا کام شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ڈسٹلڈ واٹر اور نلکے کے پانی اور دریا اور جھیل کے پانیوں کے نمونے لیے اور انہیں برف کے ذرات یعنی کرسٹلز کی شکل میں جمایا۔ اس تجربے سے معلوم ہوا کہ پانی اگر بالکل خالص ہو تو اس کے کرسٹل بہت خوبصورت بنتے ہیں، لیکن اگر خالص نہ ہو تو کرسٹل سرے سے بنتے ہی نہیں ہیں اور بہت بد شکل بنتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ڈسٹلڈ واٹر جو کہ انجیکشن میں استعمال ہوتا ہے خوبصورت کرسٹل بنے، صاف پانی والے جھیل کے پانی سے بھی کرسٹل بنے، لیکن نلکے کے پانی سے کرسٹل بالکل ہی نہیں بنے، کیونکہ اس میں کوئی کلورین اور دوسرے جراثیم کش اجزاء شامل نہیں تھے۔ اس نے ایک اور تجربہ کیا، وہ یہ کہ اس نے پانی کے مختلف بوتلوں کو جمع کیا اور ہر بوتل کو سامنے مختلف قسم کی موسیقی بجائی۔ موسیقی کے ہر قسم سے کرسٹلز کی ایک نئی شکل بنتی گئی، مطلب پانی پر موسیقی کے مختلف اثرات مرتب ہوتے رہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور تجربہ کیا جس کے نتائج حیران کن کر دینے والے تھے۔ اس نے شیشے کی سفید بوتلوں میں مختلف اقسام کے پانیوں کے نمونے جمع کیے۔ ڈسٹلڈ واٹر والی بوتل پہ اس نے لکھا یو فول اور نلکے والی پانی کی بوتل پہ اس نے لکھا تھینک یو، یعنی خالص پانی کو حقارت امیز جملوں سے مخاطب کیا اور نلکے کے پانی کو شکر گزاری کے الفاظ سے، اور ان کی دو بوتلوں کو لیبارٹری میں مختلف مقامات پہ رکھ دیا۔ لیبارٹری کے تمام ملازمین سے کہا گیا کہ جب اس بوتل کے پاس سے گزریں تو یو فول والی بوتل کو پانی کو دیکھ کر کہنا ہے یو فول، اور تھینک یو والی بوتل کے پاس سے ٹھہر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھک کر اور بڑی شکر گزاری کے ساتھ تھینک یو کہنا ہے۔ یہ عمل 25 دن تک جاری رہا۔ 25ویں دن دونوں بوتلوں کے پانیوں کے برف جمانے کے عمل سے گزارا گیا۔ نتائج حیران کن ہوئے۔ ڈسٹلڈ واٹر سے جو خالص پانی تھا، اس سے بہت پہلے اس پانی سے بہت خوبصورت کرسٹل بنے۔ کرسٹل تو بن گئے لیکن انتہائی بد شکل۔ ڈاکٹر اوموٹو کے کہنے کے مطابق یہ کرسٹل اس پانی کے کرسٹل سے ملتے جلتے تھے جن پر ایک مرتبہ انہوں نے سٹین یعنی شیطان لکھ کے رکھ دیا تھا۔ نلکے والے پانی جس سے پہلے کے کرسٹل نہیں بنتے تھے، اس مرتبہ اس پر تھینک یو لکھا گیا اور کئی لوگ 25 دن تک پانی کو دیکھ کر تھینک یو کہتے رہے۔ اس پانی سے بہترین اور خوبصورت کرسٹل بن گئے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ پانی باتوں کا بھی اثر لیتا ہے، ویسے ہی ماہیت اپنا لیتا ہے اپنی باتوں سے، اچھی باتوں سے اور بری باتوں سے۔ تھینک یو اور یو فول والا تجربہ کھانے کی چیزوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ ایک کیک کے 2 پیس کاٹے گئے، ایک کو تھینک یو کہا گیا اور دوسرے کو یو فول کہا گیا۔ ایک بار پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہر الفاظ والا کیک یعنی کہ برے الفاظ والا پیس اپنے نارمل وقت سے بہت پہلے خراب ہو گیا، جبکہ اچھے الفاظ والا کیک یعنی کہ اس کا پیس اپنے نارمل وقت سے کافی دیر تک تازہ اور ذائقے دار رہا۔ مطلب کھانے پینے کی ہر چیز الفاظ اور سوچ کا اثرات لیتی ہیں۔ ان تجربات سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ جب ہم پانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں کس طرح برکت پیدا ہوتی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں پہ سورہ فاتح یا کوئی بھی کلام پاک پڑھتے ہیں تو پانی کی ماہیت کس طرح تبدیل ہو کر پینے والے پہ شفا دیتی ہے، اور جب ہم روٹی کے ہر لقمے پر اللہ کا نام یا واجدو پڑھ کے کھاتے ہیں تو وہ کس طرح ہمارے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں ایک اور تجربہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم کھانے پینے کی اشیاء سامنے رکھ کے جو بولتے ہیں اور جو سوچتے ہیں اور ہمارے کھانے پہ اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، منفی سوچ اور منفی باتوں کے اثر اچھی باتوں کا اثر اچھا ہوگا۔ کھانے کے دوران لوگوں کی غیبت کریں گے تو کھانا برے اثرات کرے گا، ہمارے پیٹ میں جائے گا۔ اگر ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہوئے ہم جب کھانا کھائیں گے تو اس کے اثرات بھی ویسے ہی ہوں گے۔ یقیناً ایک انتہائی دلچسپ یہ بات ہے اور ہمیں بڑے فخر سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ
ہمارا دین جو کہ ہمارے مہربان نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں کیسی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ سبحان اللہ کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اللہ کے بابرکت نام سے اپنے کام کا آغاز کریں، اور جب ہم کسی چیز پہ اللہ کے بابرکت نام کو پڑھتے ہیں وہ کس طرح ہمارے لیے شفا یاب ہوتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹس۔ اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔